امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے علامہ اقبال مرحوم کا ایک مضمون پڑھنا شروع کیا تھا کہ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ کہتے ہیں اٹ ول اپیئر ایٹ ونس۔ میں اس آخری فقرے کو جو آخری پروگرام میں پڑھا تھا اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اٹ ول اپیئر ایٹ ونس ہاؤ اسٹرائکنگلی دی آتھر ہیز اینٹیسپیٹڈ دی چیف فیز آف دی ہیگلیئن ڈائلیکٹک اینڈ ہاؤ گریٹلی ہی ہیز ایمفسائزڈ دی ڈاکٹرن آف دی لوگوس۔ کہ یہ جو آتھر ہے یعنی سید عبدالکریم جیلانی، جنہوں نے انسان کامل لکھی، کہ انہوں نے کس طور پر ہیگل کا جو فلسفہ تھا اس کو اینٹیسپیٹ کیا ہے اپنی اس کتاب میں، اور انہوں نے ڈاکٹرن آف لوگوس جو ہے اس کو کس طور پر بیان کیا ہے، اس کے اوپر زور دیا ہے۔ A doctrine which has always found favor with almost all the profound thinkers of Islam۔ کہتے ہیں یہ وہ ڈاکٹرن ہے جس نے اسلام کے زمانہ میں، یعنی اسلام کے عہد میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تو آج تک جتنے بھی اسلامک تھنکرز ہیں، مفکرین ہیں، ان کو ان کی توجہ جو ہے اس نے لی ہے اور انہوں نے اس پر لکھا ہے۔ کہتے ہیں اینڈ ان ریسنٹ ٹائمز has been re-advocated by مرزا غلام احمد آف قادیان۔ اب یہ 1900 میں لکھ رہے ہیں، ستمبر 1900 میں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد 1889 میں رکھی ہے۔ اس بات پر اب 12 سال گزر چکے ہیں، بلکہ 13 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ یہ سپٹمبر میں جا کے شائع ہوا ہے یہ مضمون۔ تو وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ اینڈ ان ریسنٹ ٹائمز ہیز بین ری ایڈوکیٹڈ بائی مرزا غلام احمد آف قادیان، probably the profoundest theologian among modern Indian Mohammedans۔ کہ جو دور جدید کے انڈین محمدنز ہیں، یعنی مسلمان ہیں، دور جدید کے ہندوستان کے مسلمانوں میں سب سے عظیم مفکر جو ہیں، سب سے گہرے مفکر جو ہیں اور تھیولوجین جو ہیں، یعنی مذہب کے اوپر جن کو کمانڈ حاصل ہے، دسترس حاصل ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ اب یہاں رک کر تو میں یہ اقبال کے جو شیدائی ہیں اور جو اقبال پر ریسرچ کرنے والے ہیں ان سے یہ سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ سید عبدالکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پہلے کے جو اسلامی دور ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر، اس میں تو انہوں نے شروع میں کہہ دیا کہ وہ لوگ جو تھے وہ جنگوں میں لگے رہے اور ان کی توجہ جو ہے وہ جنگوں کے اوپر مرکوز رہی، لہٰذا یہ جو فلسفیانہ مضامین تھے، یہ جو فلسفی تھی، ان کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کام کیا۔ اور پھر جمپ لگا کے تو یہ پہنچے ہیں 9ویں صدی ہجری میں، جہاں سید عبدالکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک وجود ایسے ملے ہیں کہ جن کو یہ مثال کے طور پر پیش کر سکتے۔ ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ علامہ اقبال صاحب نے
ان کے ساتھ کیا کیا پھر، اور ان کے متعلق کیا لکھا ہے کہ وہ کتنے بڑے پائے کے فلاسفر تھے، کتنی بڑی ان کی کنٹریبیوشن تھی، کیا کنٹریبیوشن تھی۔ لیکن جو ایک وجود ساری امت میں سے جس کا نام بغیر کسی اگرچہ اور اگر مگر کے لکھا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا لکھا ہے۔ اور 1900 تک آپ جماعت کی بنیاد رکھ کے ایک دہائی سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں، وہ بحثیں ساری ہو چکی ہیں، کفر کے فتوے لگ چکے ہیں، جو نبوت کے دعوے کا الزام تھا وہ بھی لگ چکا، ہر چیز ہو چکی، اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے سب سے بڑے دینی مفکر ہیں۔ اب یہاں رک کے تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے 1900 کا کہ جس سے پہلے اس وقت جو دیوبندی فرقہ ہے ان کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب تو 1880 میں فوت بھی ہو چکے تھے۔ تو جو خدمت دین انہوں نے کرنی تھی، جو انہوں نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی خدمت دین نہیں کی، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جو خدمت دین انہوں نے کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی، لیکن علامہ اقبال کی نظر میں ان کا نام یہاں درج کرنا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے نام کو چھوڑ کر ناممکن تھا، زیر غور ہی نہیں تھا۔ اور اس زمانے میں جتنے دیوبندی تھے موجود ہندوستان میں یا باہر بھی، کسی نے احتجاج نہیں کیا، کہیں کوئی احتجاج ایسا ریکارڈڈ نہیں ہے اس مضمون لکھنے والے کے خلاف اور اس مضمون کے اوپر کہ بتائیے آپ تو ان کو سب سے زیادہ بڑا عظیم مفکر، اسلام کا مفکر بتا رہے ہیں، جبکہ ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ہمارے قاسم نانوتوی صاحب ہیں تو ان کو تم پیش کرو، کہیں ایسا احتجاج نہیں ہوا، کہیں ایسی سجیشن بھی نہیں ہے، ایسی جرت ہی نہیں کر سکے۔ پھر دوسرے ہیں جی بریلویوں کے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت اس وقت زندہ موجود تھے، 1921 میں جا کے فوت ہوئے ہیں۔ نہ انہوں نے جرت کی، نہ ان کے مریدوں نے جرت کی کہ وہ اس وقت جبکہ اقبال بھی زندہ تھے ان کو کہتے کہ بھئی یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر تم مرزا صاحب کا نام لکھ رہے ہو، یہ کیا غضب کر رہے ہو۔ تو کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوا۔ آگے چلیے، اہل حدیث فرقہ کے مولوی محمد حسین بٹالوی، مولوی ثناء اللہ امرتسری، یہ سب موجود تھے۔ کسی ایک کی طرف سے ایسا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈڈ نہیں ہے، اور ان کے ماننے والوں نے بھی نہیں احتجاج کیا کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو، تمہیں کون بندہ جو ہے وہ مل گیا ہے جو اسلام کا سب سے عظیم مفکر ہے۔ آگے چلیے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، میں کچھ ویڈیو سن رہا تھا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے بڑے معتقد تھے اور اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بھائی سر سید احمد خان کا نام لکھ دیتے، انہوں نے بھی تو کتابیں لکھی ہیں مذہب کے اوپر بھی، لیکن نہیں، وہ ایک ہی وجود تھا جو ہر آنکھ کا تارا تھا، وہ منفرد تھا، اور اس کی جو خدمت دین تھی اس کا انکار ناممکن تھا۔ اور اسی وجہ سے اقبال نے کوئی جا کے اس طور پر جا کر بیعت نہیں کی کہ بغیر سوچے سمجھے بیعت کی ہے۔ جب دل دماغ جو ہے وہ اس نے مجبور کیا ہے، جب سوالات کے جوابات مل گئے وہاں جا کے قادیان جا کے، تو تب جا کر بیعت کی گئی ہے۔ یہ آگے سنیے کہ یہ جو کتاب لکھی ہے انسان کامل سید عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہیں نہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ 1935 سے پہلے کوئی مخالفانہ تحریر نہیں ہے، کوئی مخالفانہ بیان نہیں ہے
کہ آپ کی کسی تحریر میں، آپ کے کسی بیان میں کسی قسم کی کوئی جھول ہے یا کسی قسم کا کوئی فلا ہے، لیکن یہ جو باقی ایک بندہ ان کو ملا ہے 1400 سال میں، اس کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں while summing up his doctrine of the perfect man، کہ وہ جو انسان کامل کا تصور پیش کر رہے تھے سید عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، we have seen that although he has anticipated many of the chief doctrines of the modern German philosophy and particularly Hegelianism, yet he is not a systematic thinker at all۔ کہتے ہیں وہ سسٹمیٹک تھنکر تھے ہی نہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے ان فلاسفیز کو اینٹیسپیٹ کیا ہے، ان کے متعلق لکھا ہے، لیکن وہ کوئی سسٹمیٹک تھنکر نہیں تھے۔ کہتے ہیں he perceives the truth but being unequipped with the instrumentality of a sound philosophical method، کہتے ہیں ان کو کچھ شعور، کچھ ادراک تو تھا، لیکن وہ جو ایک بہادر پہلوان ہوتا ہے جس کو ہر داؤ پیچ آتا ہے، وہ جو اس مضمون کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے، جو راسخ ہوتا ہے اپنے علم میں، کہتے ہیں وہ توفیق ان کو نصیب نہیں تھی۔ he cannot advance positive proofs for his position، جو وہ پوزیشن لے رہے تھے اس کے اوپر کوئی مثبت ثبوت جو تھے وہ پیش نہیں کر سک رہے تھے۔ or rather cannot present his views in a systematic unity، بلکہ ان کے جو خیالات تھے جو انہوں نے پیش کیے، جو آراء پیش کی، ان کے اندر بھی کوئی سسٹمیٹک یونٹی نہیں تھی۔ he is keenly alive to the necessity of philosophical precision، yet his mysticism constantly leads him to drop vague, obscure remarks savoring of Platonic poetry rather than philosophy۔ تو یہ اتنا نیگیٹو کمنٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ ان کو بھی ڈسکارڈ کر دیا ہے۔ باقی مسلم ہسٹری میں تو پہلے ہی مان گئے ہیں شروع میں ہی کہ کوئی نہیں تھا۔ یہ جس کو پیش کیا، جس کے اوپر کمنٹ کر کے ویسٹ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اسکالرز ہیں جن کی کنٹریبیوشن ہے، اس اسکالر کو خود جو ہے وہ باہر نکال رہے ہیں دائرے سے۔ کہتے ہیں his book is a confused jumble of metaphysics، وہ ایک کنفیوزڈ جمبل ہے یہ مافوق الطبیعیات کا، ریلیجن کا، میٹافزکس، ریلیجن، مسٹسزم اینڈ ایتھکس، very often excluding all likelihood of analysis۔ تو یہ جو انہوں نے ان کے اوپر بیچاروں کے اوپر کمنٹ کیا ہے، اس سے زیادہ سخت کمنٹ کسی کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے، کسی کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرنے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کچھ نادان دوست بھی ہیں۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں اسی صفحے کے اوپر amidst the irregularity and general want of clearness، یعنی ان کے اندر irregularity بھی ہے، clarity بھی نہیں ہے۔ His chief doctrine however is sufficiently clear, a doctrine which makes the principal merit of our author and brings him out as the triumphant possessor of the deep metaphysical meaning of the Trinity، کہ تثلیث کے متعلق انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ان کا بیان جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو کہتے ہیں ان نٹ شیل، یعنی بڑے پیمانے پر اگر دیکھ لیں تو پھر ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نظر آتی ہے ہمیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ لکھا ہے کسی ایک جگہ پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ In the garb of mysticism he has dropped remarks which might be developed so as to result in a philosophical system, but it is a matter of regret that this sort of idealistic speculation did not find favor much with later Islamic thinkers۔ لیکن یہ جو بعد میں آنے والے اسلامک تھنکرز تھے انہوں نے اس کو زیادہ استحسان کی نظر سے نہیں دیکھا، زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب یہ جو انسان کامل کا بیان ہے اور اس کے اوپر جو علامہ اقبال نے کمنٹ دیا ہے اور پریزنٹ کیا ہے اہل مغرب کے سامنے کہ کس طرح پر اسلام میں 1400 سال میں سوائے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ایک نام بھی اس کو نہیں ملا۔ کیوں ایسا تھا؟
اس لیے ایسا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو انسان کامل کا تصور مسیح موعود علیہ السلام نے جس کو پیش کیا ہے، وہ تحریرات وجد آفرین ہیں. وہ ایسے ہی نہیں ابوالکلام آزاد نے اور دوسروں نے اس زمانے میں لکھا کہ آپ کی تحریرات واقعتاً ایسی ہیں باوجود مذہبی اختلاف کے، باوجود عقائد کے اختلاف کے، کہ جب انسان پڑھے تو انسان وجد کی حالت میں آ جاتا ہے. تو میں آپ کو ایک نمونہ کے طور پر انسان کامل ہی کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس جو ہے اس پروگرام کے آخر پر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ انسان کامل ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں. اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم تو اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. اس شان کا مضمون آج تک لکھی گئی کسی اسلامی کتب میں سے کوئی شخص دکھا سکے تو اس کو چیلنج ہے کہ وہ لائے اس کے مقابل پر کوئی تحریر. ممکن نہیں ہے. پھر علامہ اقبال صاحب اپنے بیٹے جاوید اقبال کو جاوید نامہ میں نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں. تو اس کا جو اس کی جاوید نامہ کی جو توضیح اور تحقیق ہے وہ ڈاکٹر محمد ریاض صاحب ہیں، انہوں نے کی ہے. اقبال اکیڈمی پاکستان سے یہ چھپی ہے. اس میں بڑا دلچسپ مضمون ہے. علامہ اقبال صاحب جاوید اقبال کو ایک ایسے مرد کامل کی تلاش کی نصیحت کرتے ہیں کہ جس کے متعلق علامہ صاحب فرماتے ہیں او کلیم و او مسیح و او خلیل، او محمد او کتاب او جبریل. کہ وہ ایک یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح میں کہ خطاب جوید کا یہ آخری بند اور طویل تر بھی ہے. اس میں مرد حق کے اوصاف بتائے گئے ہیں اور اس مرشد کی تلاش کی تاکید کی گئی ہے. اب تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی سی مرشد کی وہ ہے نہیں ضرورت، اور جاوید اقبال نے بھی ساری عمر اس مرشد کی تلاش نہیں کی، لیکن علامہ اقبال اس کو نصیحت کر رہے ہیں. اقبال اپنے خاندان کی درویش سیرتی کا ذکر کرتے ہیں اور رومی نیز مثنوی مانوی کی مرشدانہ حیثیت کو واضح کرتے ہیں. مگر رومی نے روح کا رقص سکھایا تھا، بدن کا رقص ان سے غلط منسوب ہے. یہ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں. رقص روح ما سوی اللہ سے، روگردانی اور حرص و غم پر غالب آنے سے ہاتھ لگتا ہے. کہتے ہیں مرد حق کی ایک انقلابی شخصیت ہوتی ہے اور اس میں پیغمبرانہ صفات ہوتی ہیں. اس میں پیغمبرانہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ کلیم وقت ہوتا ہے، وہ مسیح وقت ہوتا ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوتا ہے، اور وہ وقت کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے. اور اسی سے ہی قرآن سمجھا جاتا ہے، اسی سے ہی جبرائیلی تجلی کو سمجھا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صاحبان دل کو مرد حق ہی سے ہی سوز و ساز ملتا ہے، مگر عصر حاضر سے مادی زمانے میں مرد حق کہیں مستور ہوتا ہے. مادی زمانے سے میں مرد حق کہیں مستور ہوتا ہے اور بآسانی نہیں مل سکتا. مگر نوجوانوں کو دامن طلب پھیلانا چاہیے اور مرد حق کی جستجو جاری رکھنی چاہیے. یہاں پر مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شعر یاد آتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں،
نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو یہاں ہی اس مضمون کو ختم کرتے ہیں، اس حصے کو۔ انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے اسی اقبال کے مضمون کو ہی جاری رکھیں گے، لیکن اس میں جو نیچے کے متعلق اقبال نے لکھا ہے وہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس کو میں ختم کروں جلدی سے جلدی، لیکن وہ اتنی دلچسپ چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ اب مجبوراً ان کو کور کرنا جو ہے وہ پڑ رہا ہے، کیونکہ چیزیں بہت دلچسپ ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔